سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، بہترین کام دین میں اضافہ ہے اور دین میں اضافہ بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہ جہنم میں جائے گا. قال اللہ سبحانہ وتعالی: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والو، اگر تم اپنا دین چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعتوں والا، بہت علم والا ہے. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی کام کرتا ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے. تقریباً بظاہر تو دکان پر جاتا ہے تو روٹی کماتا ہے، کھیت میں جاتا ہے تو اناج بنتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، مگر اسباب یہ والے ہیں. بظاہر تو
دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے افواج بنائی جاتی ہیں، اصل حفاظت اللہ کی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی بندوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں میں اپنا رزق تقسیم کرتا ہے تو جو شخص اس کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ آگے جانے ہی نہ دے، اس کا پیٹ ہی بڑا ہوتا جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کینسل کر دیتا ہے، کسی اور کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس کے ذریعے آگے جا سکے۔ جو اللہ کا دیا ہوا روک لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پیچھے سے روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے فرماتے ہیں لا توعی فیوعى علیکی، گن گن کر مت دینا پھر اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انفق علیک، تو آگے بھیجتا جا تو میں پیچھے سے بھیجتا جاؤں گا۔ وہ آگے روک لیتا ہے تو اللہ پیچھے سے روک لیتا ہے۔ رزق ریت کی ڈھیری کی طرح ہوتا ہے، نیچے سے چھیڑو تو اوپر سے اور اتر جاتا ہے، نہ چھیڑو تو پڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی کام ہیں، اسلام کے غلبے کا کام، دین کی دعوت کا کام، جہاد فی سبیل اللہ کا کام، یہ سارے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ہی لیتا ہے۔ کرتا تو اللہ ہے مگر لیتا بندوں سے ہے۔ جو شخص یہ ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے نہیں نبھائے گا اللہ اپنا مزدور تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ بھی ایسے کرتے ہو؟ کوئی مزدور یہ کہے کہ آج میں جان بوجھ کر مزدوری نہیں کروں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو بلڈنگ میں بنا رہا تھا وہ کیسے بنتی ہے۔ ہاں بلڈنگ تو بن جائے گی مگر مزدوری تجھے نہیں ملے گی، تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ چھٹیاں بہت کرتا ہے، کام چور ہے، تو ریجیکٹ ہو جائے گا، بلڈنگ تو بنے گی، تم نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام تو کرے گا۔ آپ مزدور بننا چاہتے ہو، آ جاؤ، ٹھیک ٹھیک کام کرو گے نوکری ملے گی، حرام پائی کرو گے اللہ نکال دے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اللہ کا دین چھوڑ دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس کو ملیا میٹ کر کے اور قوم بسا دے گا، اور ان کو ختم نہ کر کے اور قوم کو لے آئے گا، ان کو ختم کر کے اور قوم کو لے آئے گا۔ یہ سارے آپشن ہیں۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، لوگو اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بآخرین، اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ یہ کام کر سکتا ہے۔ مسجد کا خادم صف لپیٹ کر دوبارہ بچھاتا ہے، اس کو دیر لگ سکتی ہے، میرا مولا ساری زمین لپیٹ کر نئی کائنات بسا دے، اس کو دیر نہیں لگے گی۔ جن لوگوں کو اللہ لے کر آئے گا، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اس لیے کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی کرے گا، اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ بھی کرتے ہی ہوں گے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی وضاحت کر دی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ نمبر 2، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے،
نمبر 3 کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ بھی دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ جو شخص مومنوں کے لیے نرم ہوگا وہ لا محالہ کافر کے لیے سخت ہی ہوگا۔ کیوں؟ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نرمی بھی پیدا کی ہے، سختی بھی پیدا کی ہے۔ انسان میں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ انسان میں پیار بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ اگر پیار مومنوں سے کرے گا تو غصہ لا محالہ کافروں سے کرے گا، اور اگر غصہ مومنوں پہ کرے گا تو پیار کافروں سے کرنا پڑے گا، کیونکہ دونوں طرح کے جذبات اس کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے حکمران ہندوستان سے مذاکرات شروع کر دیں تو ہمارے اوپر سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ کھٹ پھٹ چل رہی ہو تو ہمارے ساتھ پیار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ طے ہے۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ چوتھی صفت فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ پانچویں صفت ولا یخافون لومۃ لائم، لوگ ان کو دہشت گرد کہیں، لوگ ان کو کچھ بھی کہیں، لوگ ان کی مذمت کریں، لوگ پروپیگنڈا کریں، لوگ داڑھی کو دہشت کا نشان بنا دیں، اتنا زیادہ پروپیگنڈا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے گا۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے، غیر اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے خالصتاً، اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین قسم کی یہ ہے کہ اپنے رب سے محبت کی جائے۔ ایک طالب علم اپنے استاد کی بات مانتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو ڈنڈا مارے گا، پٹائی کرے گا۔ یہ گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے۔ ایک بچہ اپنے استاد کی بات بھی مانتا ہے، ہوم ورک بھی کرتا ہے، ٹائم پر جاتا ہے، وردی ٹھیک سے پہنتا ہے، ہر چیز پوری رکھتا ہے، حالانکہ اس کا استاد پٹائی نہیں کرتا، مہنگے اسکول کا ٹیچر ہے، پٹائی نہیں کرتا، مگر وہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے استاد کے ماتھے کے تیور برداشت نہیں کرتا، وہ استاد کے گھورنے کو بہت بڑی سزا سمجھتا ہے۔ وہ اپنے استاد کی محبت کو گمانا نہیں چاہتا، وہ اس لیے ہر چیز مینٹین کرتا ہے کہ کہیں میرا استاد ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں دی ہیں جو ساری کائنات کو دیکھتی ہیں، بولنے والی زبان دی ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، کسی کے پاؤں کے اوپر سے گاڑی گزر جائے، ساری دنیا مل کر اس پاؤں کو ویسا نہیں کر سکتی جیسا رب نے بنایا تھا۔ ساری ٹیکنالوجی، سارے ڈاکٹر مل جائیں، رب جیسا بنا سکتے؟ اس نے اتنا خوبصورت بنایا، اس کے بڑے احسان ہیں۔ جب اس کے بڑے احسان ہیں تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ میں اپنے رب کی محبت کے ختم ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کی بغاوت کروں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہو، وہ میرے ساتھ احسان کرے اور میں بغاوت کروں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض کمینے ہوتے ہیں، وہ ساری نعمتیں ہضم کر جاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جتنا چاہو اچھا سلوک کرو، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی، وہ آپ کے تمام احسانات کو اپنا حق سمجھتا ہے، آپ کا احسان نہیں مانتا، یہ ناشکرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناشکری کی سزا جہنم ہے۔
ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو تمہیں عذاب دے کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب عذاب کی سزا وجہ اس کی ناشکری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات جہنم اور جنت کا نظارہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں، جنت میں غریب زیادہ تھے، امیر کم تھے، اور جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا اس کی وجہ، فرمایا تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں، ساری عمر خیر خواہی کرتے رہو، کبھی کوئی مطالبہ رہ گیا پورا نہیں کر پائے تو کہے گی تیرے گھر میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا یہ جو ناشکری ہے اس وجہ سے یہ جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ مرد بھی ناشکریاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، یہ ڈکار جاتا ہے، اس کا احسان نہیں مانتا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل کیا، ان کو کنویں سے نکالا، ان کو تخت پر بٹھا دیا۔ ابھی تخت پر نہیں بیٹھے، ابھی کنویں سے نکلے، بادشاہ کے گھر میں ہیں، اس کی بیوی ان کو پریشان کرتی ہے، ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالت حیت لک، یہ نہیں کہا میں تیری بات نہیں مانتا اس لیے کہ اللہ بڑا سزا دیتا ہے، بات تو ٹھیک ہے، بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے اس لیے میں تیری بات نہیں مانتا، بات تو درست ہے، مگر یہ نہیں کہا۔ فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں یہ زیادتی کروں، اس لیے کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں اس کا جواب بغاوت کے ساتھ دوں۔ اس نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، میں اس کا جواب اس کی بغاوت کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ یحبہم ویحبونہ، بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ومن الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے شریکوں کی عبادت کرتے ہیں، مگر ان کی عبادت کا انداز نظر و نیاز نہیں ہے، سجدہ کرنا نہیں ہے، قبے بنانا نہیں ہے، ان کی عبادت کا انداز ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ان کی عبادت کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ان سے رب کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے گھر میں دیکھا پیر کی تصویر اور انگلیوں میں تسبیح ڈالی ہوئی، دیکھا کبھی؟ اور دیکھو تو وہ تصویر ہمیشہ دروازے کے سامنے ہوتی ہے، کہیں اور نہیں ہوتی، تاکہ ہر وقت پیر کا تصور رہے اور اس کے ساتھ محبت ہو اللہ سے بڑھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں، اور اللہ خالق ہونے کے حساب سے سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے، اور یہ دونوں ایسی ذاتیں ہیں کہ یہ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، وہ خالق کی کیٹیگری ہے، یہ مخلوق کی کیٹیگری ہے۔ خالق ہونے کے حساب سے معبودان میں سے سب سے زیادہ محبت معبود برحق کے ساتھ، اور وہ ہمارا رب ہے، پیارا اللہ ہے، اس کے ساتھ محبت کی جائے اور اس لیول پر اس کے ساتھ ڈیل کی جائے کہ یا اللہ میں تیری بغاوت نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے تجھ سے پیار ہے۔ کوئی شخص کسی عورت یا مرد سے محبت کرتا ہو، میں کہتا ہوں ان کا پیش امام، ان کا پیر، ان کا قائد ہو، وہ کسی آدمی سے کہہ دے
کہ مجھے یہ آپ سے کام ہے، کپڑے سلوانے ہیں، وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ کہے زہے قسمت، آپ کو آپ کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا۔ محبت کا معنی بات ماننا، طاعت کرنا ہوتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، شاعر کہتا ہے اتعصی الالہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور دعویٰ محبت کا کرتے ہو، یہ بات بنتی نہیں، یہ بات چلتی نہیں۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو رب کی فرما برداری کرتا۔ لأن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے۔ لوگ فلمی ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں، ان جیسی بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان جیسی پتلونیں پہنتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے، میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، اپنے شکلیں ہندوؤں جیسی بنا دیتے ہیں ان کی محبت میں۔ اور جو میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان جیسی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو رب ذوالجلال سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیشہ بیلنس کیا کریں، تولا کریں، اپنے دل میں کس کس کی محبت سما کر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے، اس کو تولا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا، عمر کیا خیال ہے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ پیارا ساتھی، پرانا ساتھی، مکے میں مسلمان ہوا، سسر بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، عجیب سوال ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے جی بہت زیادہ۔ تو کیا اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہو؟ کہا نہیں، جان سے زیادہ تو نہیں کرتا، پر میں پھر ابھی تک آپ اس لیول پر نہیں پہنچے۔ پھر موازنہ کیا، تولا اپنے آپ کو، دل کو سمجھایا، پھر کہتے ہیں جی اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں اب آپ اس لیول پر پہنچے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک میرے ساتھ محبت ساری کائنات سے زیادہ نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا جب تک 3 کام نہ کر لے۔ 3 کام کرنے والا ایمان کی چاشنی اور محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول سے اس کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ کمپٹیشن کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کس سے محبت زیادہ ہے۔ ویسے تو سب دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے دوست آپ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کبھی آپ کو کام پڑ جائے تو پتہ چلتا ہے دعویٰ سچا تھا یا نہیں۔ رات کے 2 بجے ہوں اور آپ اس کے گھر جائیں یا ٹیلی فون کریں، وہ فون بھی سن لے اور جو کام آپ کا ہو وہ کر بھی دے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت کا دعویٰ سچا تھا۔ ایسے ہی بھائیوں، جب ایک طرف اللہ کی محبت کے تقاضے ادھر کھینچ رہے ہوں اور ادھر دنیا کے تقاضے، بیوی کی محبت، والدین کی محبت، بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت ادھر کھینچ رہی ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس سے زیادہ محبت ہے۔ اور یہ موقع ہر روز 5 دفعہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، تیرے کاروبار سے اللہ بڑا ہے، آجا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اس کو رب سے کتنی محبت ہے اور کاروبار سے کتنی محبت ہے۔ بس یہ لوہا گرم ہے، اس کو میں بنا کر کے جاتا ہوں، کمپوزر کہتا ہے یہ آدھا صفحہ رہ گیا، یہ پورا کر کے جاتا ہوں۔ روٹیوں والا کہتا ہے یہ 3 پیڑے رہ گئے ہیں، یہ پورے کر کے جاتا ہوں۔ معمار کہتا ہے یہ 2 تکاری
مسالہ بنا ہوا ہے، یہ خراب ہو جائے گا، میں یہ پورا کر کے جاتا ہوں، نماز رہ جاتی ہے، نماز رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، فرمایا اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں لے جائیں گے، تمہاری ڈیوٹی ختم کر دیں گے، تم سے کام لینا بند کر دیں گے، اور ایسے لوگوں سے کام لیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا قل، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری بات مانو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت، ان کی فرما برداری، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی صورت مبارک، ان کی سیرت مبارک پر عمل کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب کسی کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، زہ قسمت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اللہ کے پاس اچھے لوگوں کی لسٹ ہے، جب تیرا نام اس لسٹ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے، آؤ جی حکم، اور میں یہ بندے ان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل امین خربوں فرشتوں کی میٹنگ کرتے ہیں، فرشتے بہت زیادہ ہیں، فرمایا آسمان پر، وہ آسمان جس کے نیچے تمہاری زمین کی کوئی اوقات نظر نہیں آتی، اس پر ایک بالشت خالی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، ان فرشتوں کو جمع کر کے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، او میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں بن فلاں سے محبت شروع کی ہے، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا وَوُضِعَ لَهُ الْقُبُولُ فِي الدُّنْيَا، ظاہری نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتا ہے، اس کی بات میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ محبت نصیب ہو جائے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں سال ہا سال سے خطبات جمعہ سننے والے، جیسی عقل شکل تھی سال پہلے ویسی آج ہے، جو حالت پہلے تھی وہی آج ہے، جو غلط دھندا کرتا تھا پہلے وہی آج ہے، خطبوں پہ خطبے چڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن سنتا، دور دراز سے لوگ آ کر کے سناتے، مگر اس کی حالت نہیں بدلتی۔ نہ جانے وہ کون سے بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، فرشتوں کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، بندوں کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ فتوی نہیں پوچھتا یہ سگریٹ مکروہ ہے یا حرام ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا، وہ یہ نہیں پوچھتا قربانی فرض ہے کہ نفل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص کہتا ہے قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ان کے ساتھیوں نے بھی قربانی کی۔ بات کہتے ہیں جی مجھے معلوم ہے، مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں فرض ہے کہ نفل ہے؟ پھر فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی۔ پھر کہتا ہے جی میں جانتا ہوں، میں تو اس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض ہے کہ نفل ہے۔ فرماتے ہیں تیری عقل کام نہیں کرتی، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کی اور بس۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ
ایک سے فتویٰ پوچھا، وہاں سے میری مرضی کا جواب نہیں ملا تو کسی اور سے پوچھ لیا، اس سے جواب نہیں ملا تو کسی اور سے پوچھ لیا۔ فون ہے، سستا ہے۔ ہم کئی بار 3-4 ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے سوال آیا، میں نے جواب دیا تو ساتھ والے کو فون آ گیا، اس کو نہیں پتہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بھی وہی سوال، تیسرے کو بھی وہی سوال، چوتھے کو بھی، جب تک میری مرضی کا فتویٰ نہ آ جائے۔ یہ جگاڑی اسلام ہے اس کا، یہ محبت والا اسلام نہیں ہے۔ یہ اپنی خواہش سے، اپنے دل سے محبت کرتا ہے، رب ذوالجلال سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جو پوچھتا ہے کہ سگریٹ مکروہ ہے کہ حرام ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کی محبت مجھے حاصل ہے، اس کے فرشتے میرے منہ کے پاس آ کر کے میرے منہ سے نکلے ہوئے قرآن کے کلمات کو لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور جب میں سگریٹ پیوں گا تو میرے منہ سے فراٹے آئیں گے بدبو کے، میرے محبوبوں کو تکلیف ہوگی، میرے محبوبوں کو تکلیف ہوگی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں پتا مکروہ ہے کہ حرام ہے، میں برداشت نہیں کرتا کہ میں قرآن پڑھوں، میں نماز پڑھوں اور فرشتے میرے منہ سے ان کلمات کو لے کر رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہوں اور ان کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کوئی اور بیوی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب ہر وقت مسواک کرتے رہتے ہیں، فرمایا جن لوگوں سے میری ملاقاتیں ہیں تمہاری نہیں ہیں۔ ان ملائکۃ اللہ تتعذى مما يتعذى منه الناس، اللہ کے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بدبو میرے منہ سے آئے۔ سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، سارے بال کس نکل جاتے ہیں انسان کے جب وہ اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رب ذوالجلال کا دربار آئے گا، کوئی اور جج نہیں ہوگا، ایک ہی جج ہوگا، اور جب وہ بندے کو دیکھے گا کہ میرا محبوب آ گیا ہے، پھر اپنے دوست جج سے کس طرح کی ججمنٹ کی توقع رکھتے ہو؟ پھر جج بھی وہ ہو کہ جس کا کوئی قانون نہیں، جو وہ فرما دے وہی قانون ہے۔ یہاں کے جج تو قانون کے پابند ہیں، میرا رب کسی قانون کا پابند نہیں، جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کر دے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور جو ہم کرتے ہیں ہمیں وہ پوچھ سکتا ہے۔ ایسا جج، اور وہی مالک بھی ہو، وہی خالق بھی ہو، وہی رازق بھی ہو، وہی بادشاہ بھی ہو، وہی جج بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے دربار میں اس کا محبوب بندہ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات بیٹھی دیکھ رہی ہے اور بندے کا حساب ہو رہا ہے۔ جب اس کی باری آئے گی، اللہ یضع علیہ الجبار کنفہ، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پردہ لگا دو، میرا محبوب آیا ہے۔ میں نے اس سے سوال کرنے ہیں، بس ٹوٹل پورا کرنا ہے، کاروائی پوری کرنی ہے۔ ہاں بندے سنا، یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ کیا تو تھا، یہ کیا تھا، یا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ ابھی بڑے بڑے پاپ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو چھیڑ نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہا ہے اور یہ مانتا چلا جا رہا ہے، دل سے ڈر بھی رہا ہے کہ جب ان کی باری آئے گی تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا، دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، آج ساری کائنات دیکھ رہی ہے، آج بھی پردہ ڈالا ہوا ہے، اور جا اب تجھے معاف بھی کرتا ہوں۔ 5 وقت کی ملاقات جس رب سے ہو، دوستی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ جس شخص سے 5 وقت ملاقات ہو اس سے دوستی ہو جاتی ہے، اور جس ذات سے اس وقت ملاقات ہو جب اور کوئی ملنے والا نہ ہو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو اٹھ کر قیام کرو جب اور کوئی ملاقاتی نہیں ہوتا، تم اٹھ کر رب کو ملا کرو۔ جس کی ملاقات خلوتوں اور جلوتوں کی ہوتی ہے، اس سے پھر
کوئی اسپیشل محبت ہو جاتی ہے جب اس کی باری آئے گی رب سے ملاقات کی، جب اس کی باری آئے گی اللہ کے سامنے حساب دینے کی، اللہ اکبر، اللہ پردہ بھی لگا دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا یہ فرمان فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، جب حساب ہی ہو گیا تو آسان کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے، فرمایا عائشہ وہ تو خالی اللہ ٹوٹل پورا کرے گا، کاروائی پوری کرے گا، حقیقی حساب نہیں ہوگا۔ ذالک العرض، یہ خالی اللہ پیش کرے گا، کیوں نہیں کہے گا کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ من نوقش الحساب عذب، جس کو کیوں کہہ دیا وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ کیوں کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ جو مخصوص اللہ کا محبوب بندہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پردہ بھی لگائے گا، اور یہ وہ بندہ ہے، گناہ تو ہر انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، یہ اللہ سے توبہ کر لیا کرتا تھا اور توبہ کر کے روتا ہی رہتا، توبہ ہی کرتا رہتا، اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اللہ کب سے معاف کر چکا، اور یہ توبہ ہی کرتا چلا جاتا تھا۔ اس کی توبہ زیادہ ہو گئی، گناہ چھوٹا رہ گیا، اور اس نے گناہ کے بعد نیکیاں شروع کر دیں، گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اللہ قیامت والے دن اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا۔ تو یہ رب ہے، جب اس کے سوا کوئی اور کاؤنٹر ہوگا نہیں، اس کے سوا کوئی اور عدالت ہوگی نہیں، تو کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اس رب کے ساتھ دوستی لگا لی جائے، اور کوئی چارہ نہیں، اس سے محبت کی جائے۔ جب ہم اس سے محبت کریں گے وہ ہم سے محبت کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی پریشانی رہنے دے گا، نہ آخرت کی رہنے دے گا انشاءاللہ۔ اور آخرت میں بھی وہ پہچان لے گا اور وہ اپنے محبوبوں والا سلوک کرے گا۔ اگر تو 2 4 10 جج بیٹھتے تو ہم کہتے یہ پسند نہیں، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈیٹ لے لیتے ہیں، وہاں تو ایک ہی ہے اور سب نے اس کے پاس جانا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ہر شخص اس کے پاس اکیلا اکیلا پیش ہوگا اور وہ اکیلے کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے گا، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ترجمان، بیچ میں کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ تو جب معاملہ اتنا شدید ہے تو پھر کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے اس کی محبت کو حاصل کیا جائے، اس کی بغاوت سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔